إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاری و مسلم. کتاب الایمان کے ایک نئے باب کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے ایمان، دین اور ایمان اس کے شعبے، اس کی شاخیں. چنانچہ جو روایت پڑھی گئی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں کتاب الایمان کے اندر ذکر کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ان میں سے ایک ادنا درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اس حدیث میں 3 چیزیں سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. پہلی بات یہ کہ بضع و سبعون کا کیا معنی ہے. چنانچہ مسلم شریف میں جو مختلف روایات نقل کی گئی ہیں اس میں بضع و ستون کے الفاظ بھی موجود ہیں. 70 عربی میں 70 کو کہتے ہیں اور 60 60 کو کہتے ہیں. بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے ہوتا ہے. 2 قول ہیں محدثین کے. پہلا قول تو ان حضرات کا ہے جنہوں نے 70 سے مراد 70 ہی لیا ہے، اور یہ طے کیا ہے کہ ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. بعض نے 73 کے عدد کو اختیار کیا ہے، بعض نے بضع کو 7 مراد لے کر 77 کے عدد کو اختیار کیا ہے کہ 77 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں. یہ حضرات 60 والی روایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اصل شاخیں تو 70 سے زیادہ ہیں، البتہ بعض شاخیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جاتی ہیں، مرج ہو جاتی ہیں. اس صورت میں وہ 10 شاخیں کم ہو جائیں گی اور وہ بضع و 60 ہو جائے گا، یعنی 63 یا 67. بہت سارے محدثین نے اسی قول کو اختیار کرتے ہوئے ایمان کی شاخوں کے اوپر باقاعدہ ورکنگ کی ہے. اس میں سب سے مشہور ورکنگ امام بیہقی رحمہ اللہ کی ہے، جنہوں نے شعب الایمان کے تحت حدیث کی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے احادیث سے انہی شاخوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. قال البیہقی فی شعب الایمان، آپ نے نام سنا ہوگا. دوسرا قول یہ ہے کہ عربی میں 70 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اہل عرب کثرت اور مبالغے کے لیے 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، کیونکہ 70 کثرت کے لیے آیا. تو اب معنی یہ ہوگا کہ ایمان کی چونکہ بہت سی شاخیں ہیں، اس میں اپر شاخ، یہ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے،
اور ادنا شاخ کم تر شاخ راستے میں جاتے ہوئے کسی اینٹ پتھر روڑے وغیرہ چھلکے وغیرہ کا ہٹا دینا ہے کہ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حدیث کی دوسری بحث یہ ہے کہ حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ تو حیا کو علیحدہ سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اس کو تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں، یعنی عمومی طور پہ چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک خاص چیز کا ذکر کرنا جس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس کی بار بار مثالیں ملتی ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا اور نماز پڑھی۔ اب یہاں آپ تفسیر دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ رب کے کہنا ماننے میں تو ویسے سب سے پہلے نماز آتی ہے، لیکن نماز کی اہمیت کی وجہ سے نماز کو علیحدہ ہر جگہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ عمومی قاعدہ ذکر کرنے کے بعد علیحدہ سے ایک چیز کو مینشن کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہی کام کیا گیا ہے کہ حیا اگرچہ ایمان کی شاخوں میں داخل ہے لیکن اس کو اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر حیا سے کیا مراد ہے، یہاں پر حیا سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں اردو میں حیا کا لفظ بہت کم معنی کے لیے آتا ہے، شرم کرنا، وہ تو اس سے بھی زیادہ یعنی کہ محدود ہو جاتا ہے، شرم کر یا حیا کرو۔ وہ ہم سے بے حیائی کے مقابلے میں حیا کو استعمال کرتے ہیں کہ بے حیائی نہ کرو، اور اس کا اطلاق بھی زیادہ لباس پر اور جسم وغیرہ پر ہونے لگا ہے، بے حیائی اور فحاشی۔ لیکن عربی زبان میں حیا کا لفظ بہت زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ حیا ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ منعم انعام کرنے والے کے بارے میں احتیاط کرتا ہے۔ سب سے بڑے منعم چونکہ اللہ جل جلالہ ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے حیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی یہ والی بات جو میں نے عرض کی ہے اسی کو ترمذی کی روایت بیان کرتی ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا انا نستحیی والحمد للہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو بہت حیا کرتے تھے، استنجا کرتے ہوئے بھی اور نہاتے ہوئے بھی اپنے سینوں کو آگے کر لیتے تھے۔ فقال لیس ذالک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما حوا، کہ سر اور جو کچھ سر نے جن چیزوں کو گھیر رکھا ہے، آنکھیں، کان، زبان، ان سب کی حفاظت کرو۔ والبطن وما وعا، اور پیٹ اور جن چیزوں نے پیٹ کو سنبھال رکھا ہے، ٹانگیں، شہوت کی جگہ، ان کی حفاظت کرو۔ وتذکر الموت والبلاء، اور موت کے بعد بسیدہ ہو جانے والی حالت کو یاد کرو۔ تو یہ حیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں تو سارا دین ہی آ گیا۔ سر اور سر کی چیزوں کی حفاظت کرو تو یہ تو سب کچھ آ گیا اس کے اندر، اور پیٹ کے نیچے جو چیزیں ان کی حفاظت کرو تو یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو سر اور سر کے نیچے جو چیزیں اور پیٹ اور اس کے نیچے جن چیزوں کی حفاظت کر لے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ سے حیا ہے۔ جس نے ایسا کر لیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح پھر یہ حیا رسول اللہ سے بھی حیا ہوگی کہ اللہ کے نبی کی حیا کی جائے کہ وہ کتنے بڑے منعم ہیں، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی سنتیں نہ چھوڑی جائیں۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے پھر تیسرا نمبر والدین کا ہے، والدین سے حیا ہوگی، اساتذہ سے حیا ہوگی، اپنے بڑوں سے حیا ہوگی۔ تو یہ حیا دین کا ایک خاص شعبہ ہے، جس کے اندر یہ حیا پیدا ہو جائے گی تو وہ دین کے اکثر حصوں پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حیا بھی نصیب فرمائے،
حیا کا جذبہ بھی نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی شاخوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ایمان کی جو بڑی بڑی شاخیں ہیں، تقدیر پر ایمان اور بعثت بعد الموت پر ایمان، ان پر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لمبا موضوع ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان موضوعات پر کچھ گفتگو کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔